الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا پارہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا۔ دوسرے پارے میں سب سے پہلے تحویل قبلہ کو بیان فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، لیکن آپ کی تمنا اور آرزو تھی کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے بنائے ہوئے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اس حکم کے نازل ہونے پر یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہیں، کبھی قبلہ بیت المقدس کو بناتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کو۔ تو یہود کو جواب دیا گیا قل للہ المشرق والمغرب، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بنیادی طور پر 4 مقاصد بیان کیے ہیں۔ پہلا مقصد تلاوت آیات، دوسرا مقصد تزکیہ نفوس، تیسرا مقصد کتاب کی تعلیم اور چوتھا مقصد حکمت کی تعلیم ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے تو مسلمان ان کا طواف کرنے سے بچتے تھے۔ اس شبہ کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی شعائر اسلام میں سے ہے، لہذا ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ مشرکین اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کہتے تھے اور کچھ چیزوں کو حرام۔ یہاں ان کی تردید فرمائی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہیں، اور یہاں 4 چیزوں کا ذکر ہے: مردار، بہنے والا خون، خنزیر اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اگر قصاص کے مسئلہ پر عمل درآمد ہو تو آپ یقین فرمائیں کہ اس میں قاتل اور مقتول دونوں کی زندگی ہے، اس طرح کہ جب قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہوگا تو وہ قتل کرنے سے بچے گا، اس سے مقتول بھی بچ جائے گا اور قاتل بھی۔ پھر اس کے بعد وصیت کا حکم دیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اس آیت میں وصیت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ فوت ہونے والا اپنی وفات سے پہلے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے ورثاء کے حصے متعین نہیں تھے اور مرنے والے کا سارا ترکہ اس کے لڑکوں کو ملتا تھا، اس لیے اس آیت میں والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر جب سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے تمام ورثاء کے میراث میں حصے متعین فرما دیے تو اب اس آیت مذکور میں وصیت کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ ہاں البتہ اب بھی کوئی شخص ورثاء کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے مال کے 1/3 حصہ کی وصیت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد روزے کی فرضیت کو بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں روزے کی فرضیت اور روزے کے احکام و مسائل کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ روزہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو تمام شرائع سابقہ میں بھی مشروع رہی، صرف امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص نہیں۔ روزہ کی شرعی تعریف یہ ہے: روزہ کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا۔ اگر کسی نے غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی افطار کر دیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے جلدی تقوی کی نعمت حاصل کر لیتا ہے۔
پھر مسافر اور مریض کے لیے رمضان کے روزوں اور فدیہ کے متعلق احکام بیان فرمائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان المبارک میں جہاں روزے فرض ہیں وہیں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا ہے۔ دن کو مومن روزہ رکھتا ہے اور رات کو قاری قرآن اور حافظ قرآن 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ غیر حافظ قرآن کریم کی سماعت کرتا ہے، اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ گزشتہ آیات میں روزے کا ذکر تھا، اس آیت کے بعد پھر روزے اور اعتکاف کا ذکر ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی شفقت اور مہربانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے جو تمہیں احکامات عطا فرمائے ہیں، اگر ان کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت مشقت بھی محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، مجھ سے مانگو، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فقط عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ بلا مکان موجود ہیں۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اس وقت دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مرد حضرات ایسی مساجد میں اعتکاف کریں جس میں نماز باجماعت ہوتی ہو، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں مخصوص جگہوں میں اعتکاف کریں۔ اس کے بعد چاند کے فائدے کو بیان کیا ہے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے عبادات یعنی حج، روزہ اور عدت کی مدت کے علاوہ دیگر معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقررہ کا پتہ بھی چلتا ہے۔ اس کے بعد جہاد کا تذکرہ کیا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، جہاد کا مسئلہ بیان فرمایا۔ جہاد فرض ہے اور اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ شریعت کی اصطلاح میں جہاد نام ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ اگر کسی اور حکم شرعی پر جہاد کے لفظ کا استعمال ہوا ہے تو وہ لغت کے اعتبار سے ہے، شریعت کی اصطلاح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو دیگر تمام اعمال کرنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جہاد بہت عظیم، مبارک اور مقدس عمل ہے۔ اس کے بعد حج کو بیان کیا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج میں 2 ارکان ہیں، ایک وقوف عرفہ، دوسرا طواف زیارت۔ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کے کرنے کو حج کہتے ہیں۔ حج کے 5 دن یہ ہیں: 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ حج کے 5 مقامات یہ ہیں: بیت اللہ، صفا مروہ، منی، مزدلفہ اور عرفات۔ حج کی 7 عبادتیں یہ ہیں: احرام، طواف، سعی، وقوف، رمی، قربانی اور حلق یا قصر۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پھر مرتدین کی سزا کو بیان فرمایا کہ جو شخص مومن ہے اور پھر وہ ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے، اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ قتل اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ مرتد کو سزا دینا ہر آدمی کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اٹھ کر مرتد کو قتل کر دے، بلکہ یہ کام حکومت وقت کا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عورت کو ہر ماہ ماہواری کا جو خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ ہم بستری کے منع فرمانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن حالت نفاس میں ہم بستری بھی اسی طرح حرام و ناجائز ہے۔
حالت نفاس میں ہم بستری کے حرام ہونے کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے۔ قرآن کریم میں حالت حیض پر قیاس کرنے سے حالت نفاس میں بھی ہم بستری کی حرمت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ گندگی کے دن ہیں۔ ایک اور بات ذہن نشین فرما لیں کہ عورت نکاح کے بعد شوہر کے لیے حلال ہے، لیکن جس طرح حیض اور نفاس کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے پچھلی جانب سے صحبت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ پچھلی جانب سے صحبت کرنا حرام و ناجائز ہے۔ اس کے بعد طلاق کا ذکر کیا ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق کے مسئلے کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ طلاق کے بارے میں ذہن نشین فرما لیں کہ ایک طلاق دی تو ایک واقعہ ہوگی، دو طلاقیں دی تو دونوں واقعہ ہوں گی۔ اگر ایک مجلس میں الگ الگ تین طلاقیں یا اکٹھی ایک ہی کلمے سے تین طلاقیں دی تو تینوں واقعہ ہو جائیں گی۔ پھر بچے کے دودھ پینے کا مسئلہ بیان کیا کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اسلام نے دودھ پیتے بچے کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ مدت رضاعت تک کو بیان کیا۔ اگر کوئی بچہ مدت رضاعت میں کسی اجنبی عورت کا دودھ پی لے تو وہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا اور وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ جس طرح حقیقی نسب کے ساتھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں تو اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی ایسی کوئی صورت پیش آئے تو اپنے علماء سے اس کی تفصیل معلوم کر لینی چاہیے۔ پھر عدت کے مسئلے کو بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ متعلقہ عورت کی عدت اگر وہ حیض والی ہو تو 3 حیض ہے، اگر کسی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو عدت 3 ماہ ہے۔ حاملہ عورت کو طلاق ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ شوہر فوت ہو جائے اور عورت حاملہ نہ ہو تو عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اگر حاملہ ہو تو عدت وضع حمل بچے کی پیدائش ہے۔ اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اسے واضح لفظوں میں پیغام نکاح دینا درست نہیں، البتہ اشارتاً یا کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پختہ وعدہ نہ لیا جائے۔ اس پارہ کے آخر میں حق کے نمائندے حضرت جالوت اور باطل کے نمائندے جالوت کا واقعہ بیان فرمایا کہ جالوت کے پاس طاقت بھی تھی، کثرت تعداد بھی تھی، منظم فوج بھی تھی، اور حضرت طالوت کے پاس طاقت بھی کم تھی اور فوج بھی کم تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ قرآن کریم نے باقاعدہ ضابطہ بیان فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کتنی جماعتیں ہیں جو طاقت میں کمزور ہوتی ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، لیکن ان کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور اپنی مدد کے ذریعے انہیں غالب فرما دیتے ہیں۔ ہمیں خدا کے اس بیان فرمودہ اصول سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں وہ مادیت اور دنیاوی طاقت و قوت کے بل بوتے پر غالب نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھروسہ رکھنے اور نیک اعمال کی بنیاد پر غالب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔